اصحاب کی بات آئی تب بھی لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ اس جو ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا محبت کے ساتھ کہیں نا سبحان اللہ۔ ہمارا کام بس اتنے، ہم نے لاکھوں سلام بھیجنے، حضور کی آل کی بات ہے تب بھی، حضور کے اصحاب کی بات ہے تب بھی، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کی ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کلام جب حضرت نصیر ملت چراغ گولڑا نے پڑھا تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیر جی نے فرمایا کہ فخر ملت لائی کے صد احترام احمد رضا محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا۔ ذرا محبت کے ساتھ کہیں نا سبحان اللہ۔ آپ بولیں گے تو میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ حضرت نصیر ملت فرماتے ہیں کہ فخر ملت لائی کے صد احترام احمد رضا محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا مجتہد مفتی مدرس دیدور شاعر ادیب، مجتہد مفتی مدرس دیدور شاعر ادیب، فخر ملت لائی کے صد احترام احمد رضا، اور نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا۔ ذرا محبت کے ساتھ کہیں نا سبحان اللہ۔ نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا، اور چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، تیری روح پاک پر لاکھوں سلام احمد رضا، اور طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر، طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر، طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر، مجتہد ہیں اہل سنت ہیں امام احمد رضا۔ حضرات عزیز وقار، اب بلا تاخیر اس شخصیت کو خطاب کی دعوت دینے لگا ہوں جن کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ حق نے کی ہیں دوہری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، آپ نے اس ظلمت کا دامے نور پھیلانا بھی ہے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کریں فخر الخطبہ، پیکر جرت و وفا، شمشیر اعلیٰ حضرت، کنز الدلائل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر قاری غفران محمود سیالوی صاحب۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ برکت کے لیے نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ نہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ باپ بیٹھیں، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بیٹے اس کی تھوڑی آواز کھولو، اس کی ویسل کم کرو، تھوڑی آواز بڑھاؤ. واجب الاحترام حضرات، علماء ذی احتشام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میزبان محفل عزت مآب جناب محمد عدنان صاحب، جنہوں نے اپنی شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا. اللہ تعالیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نکاحوں کا صدقہ اور مقدس شادیوں کا صدقہ ان کی شادی کو ان کے لیے راحت اور سکون اور حفاظت ایمان و عزت کا باعث بنائے. مجھے حکم دیا گیا کہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کے حوالہ سے بیان کرنا ہے. بلا شبہ جو آیت پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ پاک نے اتباع رسول کو بیان کیا اور اتباع رسول کا صلہ کیا ہے اس کو بھی بیان فرمایا. بلا شبہ ایک مومن کی زندگی خوشگوار زندگی، پر نور زندگی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں ہی ہے. دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں متبع رسول، متبع سنت مسلمان کی مقدر میں اللہ لکھ دیتا ہے. من یطع الرسول من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں ہی اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے. اور وہ کامیابی کیا ہے؟
یوں کہیے کہ اس کامیابی کا نتیجہ جو اعمال خیر ہم بجا لاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت میں ٹھکانہ مل جائے، اس کامیابی کو اطاعت رسول کے ساتھ، دخول جنت کو اطاعت رسول کے ساتھ مشروط کر دیا۔ من یطع اللہ ورسولہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف ایک جنت نہیں، جنات، اللہ کئی جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اور متبع شریعت، متبع سنت صرف جنت کا حقدار نہیں بنتا، بلکہ اطاعت رسول کا اس سے بڑھ کے صلہ جو بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ متبع شریعت اور متبع سنت مسلمان کے لیے صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے اندر معیت رسول نصیب ہوگی، صدیقوں کی، شہداء کی، صالحین کی معیت اللہ نصیب فرمائے گا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اتباع رسول کی۔ ہدایت کی بات کی تو فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، جس کو نور ہدایت چاہیے وہ بھی میرے نبی کی اطاعت کرے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، جو اللہ کی رحمت کا طالب ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت کرے۔ جسے حقیقی ایمان چاہیے وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم جانے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم خرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہر معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ بنائے اور تیری تحکیم کو حرف آخر کے طور پہ تسلیم نہ کرے۔ جتنے نیک اعمال کرتے ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار بھی اتباع رسول میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اور تمام نیک اعمال بھی اللہ رسول کی اتباع میں بجا لاؤ، تبھی وہ قبولیت کے درجے میں پہنچیں گے۔ اللہ رسول کی اتباع اور اطاعت کے معارض و مخالف از خود کوئی نیکی کا راستہ گمان کر لینا، یا ایسی نیکی جو واقعتاً نیکی ہے مگر وہ کام نیک ہے لیکن اتباع رسول سے خالی ہے، سنت مصطفیٰ کے نور سے خالی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور میں اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اگر چاہتے ہو اعمال قبولیت کے درجے میں پہنچیں تو ہر عمل ایسے ہی انداز میں کرو جس طرح میرے مصطفیٰ نے کی۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ جس معاملے میں اللہ رسول فیصلہ فرما دیں پھر وہ اللہ رسول کے خلاف کوئی اپنا فیصلہ نافذ کرے۔ نہ، ہر مسلمان مومن مرد اس بات کا پابند ہے جب اس نے کلمہ مصطفیٰ کریم کا پڑھا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہے۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ایک بندہ اللہ کی محبت کا دعوے دار ہو، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے دعوے دار کی محبت کو مشروط کر دیتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کا محب ہوں، اللہ کہتا ہے نہیں،
اگر میرا محب بننے کا شوق ہے، سچا محب بننا چاہتا ہے، فاتبعونی، پہلے میرے نبی کی اتباع کر، میرے محبوب نبی کی اتباع کر، آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل، عادات ہوں، اطوار ہوں، اقدار ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، تمہاری صبح ہو، شامیں ہو، دن ہو، رات ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، اخلاقی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، تمہارے خانگی معاملات ہوں، خاندانی ہوں، ازدواجی ہوں، شادی کے معاملات ہوں، خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، بس آنکھیں بند کر کے فوکس کرو سنت مصطفیٰ کو، پھر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ پھر تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تمہارا محب بن جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف کرتے سبحان اللہ۔ تو سامعین عزیز شام، یہ شادی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی، عقد تو زمانے جاہلیت میں بھی ہوتے تھے، لیکن اس کو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اس عمل، مسلمان کے ہر عمل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کوئی بھی زندگی کا معاملہ اٹھا لیں، اس کو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ صرف نماز کی حالت میں ضرورت نہیں ہے، صرف روزے کے لیے اسوہ رسول ضروری نہیں ہے، عمل حج کے لیے ہی اسوہ رسول ضروری نہیں ہے، عمل زکوٰۃ کے لیے ہی اسوہ رسول ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر خوشی کے معاملے میں بھی اور ہر غمی کے معاملے میں بھی، کاروبار حیات کے معاملات میں بھی، عادات و اطوار اقدار کے معاملات میں بھی، اپنی صبح و شام کے معاملات، تمام معمولات زندگی اور معاملات زندگی میں آقا کریم کا اسوہ ضروری ہے کہ یہ میرے کریم نبی نے کس طرح کام کیا۔ تو شادی کے موقع پر بھی ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم خوشی میں ذرا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بلکہ ذرا نہیں بہت سارے باہر ہو جاتے ہیں، اور ایسے سٹیپس لے لیتے ہیں شادی کے موقع پر کہ بالکل کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی پہ اتر آتے ہیں۔ اب شادی کے ساتھ گانے بجانے کا کیا تعلق ہے؟ خسرے نچوانے کا شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ جتنی ہندوانہ رسم ہے ان کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا نکاح من سنتی۔ کیوں فرمایا نکاح میری سنت ہے؟ یہ عقد تو پہلے سے تھا، فرمایا اس کو بھی میں اپنی سنت قرار دے رہا ہوں، اور میری سنت میں بے حیائی نہیں ہے، میری سنت میں گندگی نہیں ہے، میری سنت میں فحاشی نہیں ہے، میری سنت میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ فرمایا نکاح بھی میری سنت ہے، تو جب میری سنت ہے تو میں کس پہ خوش ہوں گا؟ اس سنت کی ادائیگی اس تک کرو کہ میں خوش ہو جاؤں۔ تو اس کے لیے دیکھو کہ میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا تو کیا طرز اور طریق تھا، میں نے جب حضرت عائشہ الصدیقہ سے عقد کیا تو کیا طرز اور طریق تھا، ام حبیبہ سے میری شادی ہوئی تو کیا طرز اور طریق تھا، ام المومنین ام سلمہ، حضرت زینب بنت جاش، حضرت ماریہ، ان کے ساتھ جب میرے عقد ہوئے، حضرت حفصہ سے عقد ہوا تو کیا طریقہ کار تھا میرا۔ میں نے اپنی بچیوں کی شادی کی، ام کلثوم بنت رسول، رقیہ بنت رسول، زینب بنت رسول، فاطمہ بنت رسول، تو میری بچیوں کے عقد کیسے ہوئے، نکاح کیسے میں نے کی، رخصتی کیسے کی، وہ دیکھو۔ فرمایا میری شادیوں کو جو خوشی کا موقع ہے اس کو اس انداز سے ادا کرو تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس میں اطاعت رسول کو فوکس کریں، اتباع رسول کو فوکس کریں۔
حج کا سیزن ہے، دیکھیں نماز آپ پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بھی اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میرے مصطفیٰ نے پڑھی۔ ایک بندہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 پڑھ دے کہ نہیں جی میں تو 4 پڑھوں گا، مغرب کی 3 رکعتوں کی بجائے 4 پڑھ دے، تو بظاہر تو وہ نیکی کو بڑھا رہا ہے، مگر نہیں، فجر کی جتنی میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہیں اتنی ہی پڑھنی ہے، مقدار نہ کم کرنی ہے نہ زیادہ کرنی ہے۔ زور کی ایسی، عصر کی ایسی، مغرب عشاء کی ایسی، جو اعمال میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سے ثابت شدہ ہیں ان کو اسی طرز اور طریق پہ رکھو جس طرح میرے کریم نبی نے کیا۔ رمل کرتے ہیں آپ حج کے موقع پہ؟ رمل کس کو کہتے ہیں؟ 3 چکروں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اکڑ کے چلو، ایسا ہی ہے بھئی، اکڑ کے چلنا تو تکبر کی علامت ہے، اکڑ کے زمین پہ چلنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ اکڑ کے چلنا زمین پہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کی مذمت آئی ہے جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں، مگر ایک مقام ایسا کہ اکڑ کے چلنا عبادت ہے۔ اور وہ بھی اللہ کے گھر میں جہاں سب سے زیادہ عاجزی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ جہاں عاجزی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، جب آپ یوں پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلیں گے تو خیال کرنے کہ میں نے اکڑ کے چلنا ہے، تو بھئی یہ دھیان تو کس طرف چلا گیا؟ نیکی تو عاجزی سے ملتی ہے، تواضع سے ملتی ہے، ندامت سے ملتی ہے۔ اکڑ کے چلنے میں تواضع بھی نہیں ہے، ندامت بھی نہیں ہے، مگر عبادت ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ اگر پہلے 3 چکروں میں جھک کے چلو کہ نہیں میں تو عاجز ہوں اللہ کے گھر میں، نہ 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 میں اکڑ کے نہیں چلتا، اللہ نے فرمایا تو ثواب سے خالی ہے۔ کیوں مالک؟ فرمایا اس طرح کر جس طرح مصطفیٰ نے کیا ہے۔ حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں یہی عرض کیا گیا نا کہ حضور اب تو وہ کافر دیکھ بھی نہیں رہے، اب تو مشرک ہمیں تانا دینے والے بھی نہیں ہیں کہ یثرب کی ہوا لگی ہے تو یہ کمزور ہو گئے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ تمہیں کمزور کہہ رہے ہیں، ذرا اکڑ کے چلو، ان کو پتہ لگے مصطفیٰ کا سایہ ان کے سر پہ موجود ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم قیامت تک کسی کو اسی سٹائل پہ جاری رکھیں گے جو مصطفیٰ نے طریقہ جاری کر دی، ثواب اسی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب 3 چکروں میں اکڑ کے چل رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ نے ایسا ہی کیا۔ اگلے 4 چکروں میں نارمل، عجیب معاملہ ہے بھائی۔ اب ساری زندگی یہاں مولوی عاجزی کا سبق دیتے رہے، ان کی ساری کا سبق دیتے رہے، بیت اللہ کے اندر خود بھی جناب اکڑ کے چل رہے ہیں، اور دوسروں کے کہتے ہیں اکڑ کے چلو، ذرا سینہ تان کے، ذرا بازو ہلا کے۔ وہاں بابوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہ بھی بڑی جناب سینہ تان کے اللہ کے گھر میں۔ کو بات سمجھ آئی؟ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، حضور کا انداز ایسا ہے۔ نیکی کا کام بھی وہ قبول ہے جس میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور ہو، حضور کا طرز اور طریق ہو، حضور کا اسوہ۔ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے جی؟ 1 لاکھ۔ 8 ذوالحج جاتی ہے، فجر کی نماز بیت اللہ میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مالک کیوں؟ فرمایا اگلی 5 اب مینا میں جا کے پڑھو 8 ذوالحج کو، ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر۔ مینا چٹیل میدان ہے نا، وہاں جا کے پڑھو۔ ان دنوں میں حاجی کے لیے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، جہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو بھئی؟ 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، مالک تیرا گھر چھوڑ کے ایک میدان میں
کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ وہاں مینا میں جا کے نماز اس میدان میں پڑھو تو اتنا 1000 ثواب ہے، اتنا لاکھ ثواب ہے۔ تیرے گھر کا موجود ہے کہ 1 لاکھ کا ثواب ہے، اب تیرا گھر چھوڑ کے ادھر جا کے پڑھے، مالک تو اپنے گھر سے خود نکال رہا ہے، ادھر جا کے پڑھنی ہے۔ فرمایا ہاں کیوں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے ایسے کیا۔ اللہ کے گھر میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے مکروہ ہے حاجی کے لیے، فرمایا چھوڑ دیں، اللہ میرا گھر چھوڑ دیں۔ اللہ اپنے گھر سے حاجی کو نکال رہا ہے، سمجھ نہیں آئی ہے؟ مینا میں جا، میدان میں پڑھ نماز۔ اب سوچنے کی بات ہے، وہاں تو 1000 کا ثواب ہے، اتنا چل کے آئے میدان میں، بس حضور کی ادا کو ادا کرنا ہے، نماز تو ادھر بھی ہوتی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا بڑے مزے کی بات ہے بھئی، فجر پڑھ لیے، اب جناب 9 ذو الحج کو پھر ایک دوسرا میدان ہے، گراؤنڈ ہے، کون سا؟ عرفات۔ فرمایا عرفات میں چلے جاؤ۔ مالک کیا کرنا ہے؟ بس وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ وقوف عرفہ جو رکن اعظم ہے حج کا، ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہر گئے، حج ہو گیا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی جو عرفہ میں نہیں ٹھہرا اس کا حج ہی کوئی نہیں، چاہے وہ 40 دن بیت اللہ کے اندر معتکف ہو جائے اس کا حج ہی کوئی نہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بھئی ایک حاجی 40 دن کے لیے اعتکاف کر لے بیت اللہ کے اندر، اس کا حج نہیں ہے۔ کیوں؟ مالک تیرے گھر میں بیٹھا ہے، ایک نماز کا 1 لاکھ ثواب کما رہا ہے۔ فرمایا نہیں، ان دنوں میں میں اس سے خوش ہوں گا جو میرے مصطفیٰ کی ادا کو ادا کرے گا، حج کا ثواب اسے ہی ملے گا۔ جو حاجی ہے نا، حج اسی کے نصیب میں ہوگا جو عرفات میں جا کے وقوف کرے گا، ایک لمحے کے لیے، وہاں نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، صرف ایک لمحہ ٹھہرنے کی وجہ سے تمہیں حج نصیب ہو جائے گا۔ عجیب معاملہ نہیں ہے؟ اور اس کو طویل کرنا، غروب آفتاب تک وقوف، وہ واجب ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سامع نزید شم اب عرفات میں چلے گئے جی۔ کیا جی؟ عرفات۔ عرفات کیا ہے؟ میدان ہے۔ یار بیت اللہ کو چھوڑ کے آپ میدان میں، گراؤنڈ میں گئے بیٹھے ہیں؟ کبھی سوچو، خدا کی قسم دین نام ہی میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا ہے، وگرنہ بتاؤ بیت اللہ کے اندر 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ حاجی ادھر سے چھوڑ کے پہلے ایک گراؤنڈ میں جا کے بیٹھا مینا میں، رات پوری اس چٹیل میدان میں گزار دی، پھر وہاں سے جناب والا 9 ذو الحج کو چلا گیا عرفات میں۔ عرفات میں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ زور اثر پڑھنی ہے، زور اور اثر پڑھنی ہے۔ اگر اکیلے پڑھے تو زور کی زور میں پڑھے، اثر کی اثر میں پڑھے، امام کے پیچھے پڑھے تو پھر یہ حکم اور ہے، پھر 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ اکٹھی پڑھے۔ بات سمجھ آئی؟ وہاں اپنے اگر الگ پڑھے گا تو اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھے گا، امام کے پیچھے پڑھے گا تو معاملہ اور ہے۔ اب عرفات میں 2 نمازیں پڑھی، ایسا ہی ہے 9 ذو الحج کو 2 پڑھی، وہاں بھی میدان ہے۔ اب عرفات سے جناب والا مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، زور اثر عرفات میں پڑی، سورج غروب ہو گیا، سورج مغرب کا ٹائم، بولیے شروع ہو گیا، مغرب کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، میں ایک پوائنٹ دینے لگا ہوں، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ، مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اپنے وقت میں ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں، قرآن میں ہر نماز کو اپنے وقت میں۔ مغرب کا وقت شروع ہو گیا عرفات میں، اللہ فرماتا ہے یہاں نہیں پڑھنی، مالک وقت آ گیا، فرمایا وقت کو نہ دیکھ مصطفیٰ کو دیکھ۔
آئے ہائے، ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تصور رسول میں جن کی نمازوں میں خلل پڑتا ہے، بھائی وقت تو مغرب کا شروع ہو گیا. اب رکھو جو منکرین حدیث ہیں ان کے سامنے یہی آیت کہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ قرآن ہے نا، آپ علماء سے سنتے ہیں. یہاں خطیب کون؟ حضرت قبلہ اللہ مولانا اقبال صاحب یہ بیان کرتے ہوں گے. اقبال صاحب تو اب بتاؤ بھئی قرآن کہتا ہے اپنے وقت میں نماز پڑھنی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا عرفات میں، اللہ فرماتا ہے نہیں پڑھنی. مالک وقت چلا گیا، فرمایا جانے دے، وقت جانے دے، مزدلفہ میں چل. مالک مزدلفہ پہنچنے تک عشاء شروع ہو جائے گی، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. وہاں مغرب عشاء اکٹھی کرنی ہے، عشاء کے ٹائم میں مغرب پڑھنی ہے. مالک ادا ہو جائے گی، قضا تو نہیں، فرمایا نہیں ادا. عشاء کے ٹائم میں مغرب، تو ادا کیسے؟ کوئی ایسی بھی نماز ہے کہ وقت گزر جائے قضا پھر بھی نہ ہو، ادا ہی ہو؟ بات سمجھ نہیں آئے. مقام رسالت کو سمجھیے، مقام مصطفیٰ کو سمجھیے. سبحان اللہ. اب مزدلفہ پہنچ گیا، مغرب کا ٹائم نکل گیا. قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت نکل گیا بھائی، وقت. آپ پہنچ گئے مزدلفہ میں، عشاء کا تو ٹائم شروع ہو گیا. اب مغرب کو آپ عشاء کے ٹائم میں پڑھیں گے، اب قضا پڑھیں گے یا ادا پڑھیں گے؟ جی اور نہیں بھائی، ٹائم تو گزر گیا. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہائے ہائے ہائے، فرمایا نہیں، ٹائم گزر گیا ہے نا، بس تو ٹائم کو نہ دیکھ، بس میرے مصطفیٰ کو دیکھ. میرے محبوب نبی نے کہاں پڑھی ہے، کس ٹائم پہ پڑھی ہے؟ جس ٹائم پہ مصطفیٰ نے پڑھی ہے نا، اسی ٹائم پہ میں قبول کروں گا، چاہے اس نماز کا ٹائم ہی چلا گیا ہو. اب مزدلفہ میں چلا گیا. اس کیمرے کو میری طرف رکھیں، اس کو ایک ہی جگہ رکھیں. عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. اب توجہ فرماؤ، اس سے سمجھیے کہ میرے محبوب نبی کا مقام اور شان کیا ہے. بھائی قرآن مجید کی نص قطعی ہے، نص ہے قرآن کی، یہ حکم منصوص ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اپنی نماز وقت میں پڑھیں. وقت گزر گیا میرے بھائی، وقت گزر گیا. مزدلفہ میں وقت نہیں ہے، وقت تو عشاء کا شروع ہو گیا. فرمایا نہیں مغرب پڑھ. قضا؟ فرمایا نہیں ادا. آئے ہائے ہائے. ایک اور بات یہاں سنیے، سبحان اللہ. اور ان 30 مار خانہ کو پوچھو نا جڑی لمیاں لمیاں چھوڑ دیں. بھئی مغرب تو وہاں شروع ہو گئی ہے نا، پڑھ کے آتے نا عرفات میں. سمجھ نہیں آئی ہے، کیوں نہیں پڑھی؟ ادھر آ کے پڑھ رہے ہو، ٹائم تو گزر گیا. اب اگلی بات سننا، خدا کی قسم جھوم جاؤ گے، مزہ آ جائے گا. بلکہ جس طرح وہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. توجہ کرنا. اب کریم رؤوف الرحیم نبی مزدلفہ میں اچانک آقا کریم روئے جا رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے روئے جا رہے ہیں. روتے روتے اچانک میرے نبی ہنس پڑے. صحابہ گرد ہو گئے، یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے آپ رو رہے تھے، اچانک پھر ہنس پڑے، ماجرا کیا ہے؟ خدا کی قسم ناز کرو گے اپنے محبوب نبی پہ، پیار آئے گا اپنے محبوب نبی پہ، عشق کرو گے اپنے مصطفیٰ سے. آہا. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ معاملہ یہ ہے کہ میں عرفات میں نا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنی امت کی بخشش مانگ رہا تھا.
روتا رہا. اللہ نے فرمایا چل محبوب تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جو عرفات کے میدان میں آ گیا وہ جو اپنے لیے دعا کرے گا یا جس کے لیے بھی عرفات میں دعا کر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ ظالم نہ ہو، میں اس کی بخشش کو یقینی بناتا ہوں. اس کو ذرا سمجھیے گا. میرے کریم نبی نے فرمایا میں عرفات میں دعا کرتا رہا مالک میری امت کو بخش دے. اللہ نے فرمایا محبوب ٹھیک ہے تجھ سے وعدہ ہے جو یہاں عرفات میں پہنچ گیا حاجی، اس نے اگر اپنی بخشش کی دعا کر دی یا جس کے لیے اس نے بخشش کی دعا کر دی اس کی بخشش یقینی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ظالم نہ ہو. اب میرے کریم نبی پھر رو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں روتا رہا، اب مزدلفہ میں روتے روتے پہنچ گیا مالک کوئی ظالم کا بھی راستہ نکال، ہے تو میرا امتی نا، کوئی ظالم کے لیے بھی راستہ نکال، مہربانی فرما، اس پہ بھی رحم و کرم فرما. اب میں یہاں روتا رہا تو اللہ نے فرمایا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تجھے راضی کرنا ہے، چل جا تیری خاطر جتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو جو یہاں آ کے مزدلفہ میں مجھ سے بخشش مانگے گا میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا اور اس کی بخشش یقینی کر دوں گا. اور سبیل ایسے نکالوں گا، طریقہ کار کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جس پہ اس نے ظلم کیا ہے نا اس کو بلاؤں گا، مظلوم کو میں کہوں گا تو جو اس نے تجھ پہ ظلم کیا نا تو اس کو معاف کر دے، میں تجھے بدلے میں جنت دیتا ہوں. تو وہ کہے گا مالک بس تو جنت دے دے میں سب معاف کرتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے اس ظالم کا اس انداز میں وہ جناب والا خلاصی ہو جائے گی. اب جب جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس نے اس کو معاف کر دی ہے، اس کے بدلے میں نے جنت دے دی ہے، اس کو بھی جنت میں داخل فرما دوں. تو ظالم کی بھی بخشش یقینی. حج ایک ایسا عمل ہے دوستو، دو اعمال ایسے ہیں، ایک توبہ اخلاص سے بندہ کرے، ایک عمل حج جس سے یقیناً اللہ تعالی کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور حج پہ تو کئی موقع ہیں نا حج کے. ایک تو یہ موقع ہے کہ چاہے وہ جتنا زانی ہو، شرابی ہو، ظالم ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، بس صرف مسلمان ہو تو گناہگار ترین بندہ بھی ظالم بھی ہو تو مزدلفہ میں اگر پہنچ جائے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. اور پھر یہ بھی حدیث میں حکم ہے کہ یقین کر لے کہ اللہ نے مجھے ایسے بخش دیا کہ میرے اوپر گناہ کا کوئی اب دھبا ہے ہی نہیں. یقین کر لے. دوسرا مقام طواف زیارہ. طواف زیارت جب آپ کرتے ہیں اس وقت ہے نبی پاک فرماتے ہیں جبرائیل امین اس بندے کے پشت پہ تھپکی مارتا ہے، فرمایا حاجی مبارک کو پچھلے سارے معاف ہو گئے، تو ایسے پاک ہو گیا جس طرح آج بچہ ماں کے پیٹ سے آیا ہے، آئندہ کے لیے خیال کرنا. یہ بھی ایک موقع ہے. تیسرا ایک اور موقع بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 50 طواف کر لینا بیت اللہ کے وہ ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا. کئی اور موقع بھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حضور کو سفارشی بنا لے جتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا حضور کی بارگاہ میں جا کے استغفار کرے، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت کریں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں لَوَجَدُوا اللَّهَ پہ وقف کرو، تواب الرحیمہ کو جواب سوال ٹھہراؤ. تو لَوَجَدُوا اللَّهَ میں ذات خدا ہے، تواب الرحیمہ میں صفات خدا ہے. جو مصطفیٰ کو بیچ میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا اس کو اللہ کی ذات بھی مل جائے گی، خدا کی صفات بھی مل جائے گی. تو حج ایک ایسا عمل ہے گناہگار ترین بندے کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا.
دعا فرمائیں انشاءاللہ اس دفعہ عزم حج کی ہے 13 کو میری بھی فلائٹ ہے حج کے لیے والد گرامی کے ساتھ دعا فرمائیں اللہ تعالی مبرور مقبول حج نصیب فرمائے. اور میں سوشل میڈیا پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کھلے دل سے بالکل سب کی بارگاہ میں چاہے علماء اکرام ہیں مشائخ اعظام ہیں سادات اکرام ہیں کوئی مرد و عورت بہن بیٹی بھائی رشتہ دار غیر رشتہ دار میں الحمدللہ یہ نہیں کہ میں یہاں اعلان کر رہا ہوں فرداً میں سب سے رابطے بھی کر رہا ہوں سب سے معافی بھی مانگ رہا ہوں والد صاحب کا بھی حکم یہی ہے تو میں یہاں بھی سب سے معافی مانگتا ہوں میری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے ساون عمدن قصدن جتنے بھی گناہ ہوئے سب کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ بھی دعا کریں میرے لیے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ جو نیک ارادہ کیا ہے. آج تو مجھ پہ 4 سال پہلے فرض ہو گیا تھا اور پوری تیاری بھی تھی. پھر غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہوا پھر ان کے بڑا جو ہے وہ چیلم آیا تو اس پہ حضور قبلہ کنز العلماء شیخ الاسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی صاحب نے جب وہ ایک تعاون کے حوالہ سے حکم فرمایا تھا تو اس وقت میرے پاس 4 لاکھ روپے میں نے حج کے لیے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے وہ سارے میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیے تھے. اس وجہ سے اس وقت جو ہے وہ نہیں جا سکا. پھر معاملات دیگر ایسے ہوئے 2 سال مزید پھر نہیں جا سکا. آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں گے تو یہ میرے ذرا گلے پہ اثر پڑتا ہے. تو اس دفعہ اللہ نے توفیق دی ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مقبول حج کی سعادت نصیب فرمائے. تو بلا شبہ عمل حج جیسا سبحان اللہ عمل ہے جہاں کئی مواقع پہ بخشش کا مجدہ سنایا گیا. اور یہ جو کمال کی حدیث ہے یقین جانی میں تو پڑھ کے حیران ہوں کہ ظالم ترین انسان کے لیے بھی یقینی بخشش ہے جو مزدلفہ میں جا کے دعا کر لے اپنے لیے. اور پھر وہ حدیث جو جس نے 50 طواف کیے نبی پاک فرماتے ہیں اس طرح پاک ہو جائے گا جتنے بھی اس کے دامن میں گناہ ہو جائیں گے اللہ ایسے پاک کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی خاص میرے رب کا فضل اور کرم ہو گیا ہے. میرا 100 بندوں کا گروپ ہے جو حج پہ جا رہا ہے 100 بندوں کا پورا گروپ ہے. تو ہم نے الحمدللہ سارا وہ 100 بندوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی گروپ بنایا ایک ہی فلائٹ اس کو کیا ہے. وہاں رہائش بھی ہم نے 100 بندوں کی اکٹھی کی ہے. تو میں اپنے خرچے پہ جا رہا ہوں یہ نہ سمجھنا کسی اور کے خرچے پہ. حج کسی اور کے خرچے پہ ہو جاتا ہے لیکن اپنا فرض ادا نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. فرض اسی وقت ادا ہوگا جب آپ اپنے پیسے خرچ کریں گے. حالانکہ میرے والد صاحب پہلے حج کر چکے ہیں اور یہ حج میرے والد صاحب اپنے خرچے پہ نہیں کر رہے. یہ ہمارے ایک دوست ہیں اسپین میں غالباً ہوتے ہیں مظہر اقبال صاحب اللہ ان کو برکت دے. وہ معذور ہیں اور معذوری ان کی ایسی ہے کہ ہمیشہ کی ہے. تو انہوں نے مجھے اس دفعہ حکم دیا تھا کہ جی میں آپ کو پیسے بھیجتا ہوں آپ میرے پیسوں پہ حج کریں. میں نے کہا میں آپ کے پیسوں پہ حج نہیں کر سکتا کیونکہ میرا اپنا فرض ادا نہیں ہو. انہوں نے کہا جی میں آپ کو پیسے بھیج دیتا ہوں آپ جس کو لے جائیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. تو پھر چونکہ میرے والد صاحب پہلے حج کر چکے تھے تو اس لیے میں نے والد صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حج بدل کرنا ہے. تو میں تو حج بدل کر نہیں سکتا کیونکہ مجھ پہ اپنا فرض ہے. تو چلو آپ کی برکت بھی ساتھ خدمت کا موقع بھی مجھے مل جائے گا. بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے فرمایا آپ بڑے خوش نصیب ہیں حج بھی کریں گے اور کئی حجوں کے ثواب بھی کمائیں گے والد صاحب کی خدمت بھی کریں گے. الحمدللہ. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ دعا فرمائیں
اچھا وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے. 50 طواف میں یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ کرنے ہیں, 50 طواف بھی پورے کرنے ہیں. تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ حاجیوں کا تقریباً آپ سنتے ہیں 40 دن کا پیکج ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں 45 دن عطا فرما دی. یہ بھی کوئی خاص رب کا کرم ہو گیا, یہ بھی خاص رب کا کرم ہوا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حج سبحان اللہ یہ بھی میرے کریم نبی کی اداؤں کا سبحان اللہ مظہر ہے. بیت اللہ میں آپ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ یہ گھومنا عبادت ہے؟ بھائی عبادت ہو کچھ سمجھ آتی ہے, روزہ رکھو سمجھ آتی ہے, زکوٰۃ دو سمجھ آتی ہے, یہ کیا ہے گھوم رہے ہیں؟ تلاوت کرو جی, یہ عبادت ہے. اور بیت اللہ میں سب سے بڑی عبادت ہے. بیت اللہ میں نماز اتنی بڑی عبادت نہیں ہے, نفلی نماز. تلاوت قرآن اتنی بڑی عبادت نہیں ہے. بیت اللہ کی زیارت اتنی بڑی عبادت نہیں ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا نا کہ 120 رحمتیں روزانہ بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں. 60 ان کے لیے جو صرف طواف کر رہے ہیں, 40 ان کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں, 20 ان کے لیے جو زیارت کر رہے ہیں. تو یہ طواف بہت بڑی عبادت ہے. کوئی بھی نفلی عبادت طواف کو نہیں پہنچ سکتی. تو طواف فرض نماز کے بعد طواف ہی کرے حاجی. ہاں تھک جائے وہ ایک الگ چیز ہے, باقی معاملات کر لے, درود شریف پڑھ لے, تلاوت کر لے. تو طواف آپ کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں کس کا؟ خانہ کعبہ شریف, بیت اللہ کا. بیت اللہ کیا ہے؟ ایک پتھروں کا مکان ہے, اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے عبادت ہے. گھومنا بھی عبادت ہے. سمجھ نہیں آئی آپ؟ گھومنا عبادت ہے. کہاں عبادت؟ یہ عبادت بنی کیسے؟ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا, کر چکنے کے بعد گھومے, دیکھوں جو تعمیر کیا لگتا کیسے ہے. گھماؤ مکمل کیا, عرض کیا مالک اب لوگ آ کے کیا کریں گے؟ فرمایا جو تو نے کیا. مالک میں تو ویسے ہی گھوموں, دیکھو کیسے لگتا ہے. فرمایا جس پیار سے تو گھومے قیامت تک اب گھومتے ہی رہیں گے لوگ. یہ نبی کی ادا ہے, نبی کی. آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے؟ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ فرض کتنے پڑھے ہیں؟ کیوں 2 پڑھو, یہ 4 پڑھو, 3 کا کیا مطلب ہے؟ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے مغرب کی رکعتوں کی 4 رکعتوں کی نیت کی, تیسری پہ بیٹھ گئے, سلام پھیر دیا, احساس ہوا کہ میں نے تو نیت 4 کی تھی, یہ تیسری پہ بیٹھ گیا. ازالہ کرنے لگے, کھڑے ہوئے. اللہ نے فرمایا رک جا پیارے داؤد. کیا کرنے لگا؟ مالک 4 کی نیت کی تھی. فرمایا پیارے جس محبت سے تو نے 3 پڑھی, اب قیامت تک ہر کوئی 3 ہی پڑھتا رہے. تو حج نبیوں کی ادا کا نام سبحان اللہ, اور بیت اللہ کی عظمت اور شرف سبحان اللہ. اب آپ کے ذوق کو بھی تھوڑا میں کر لوں. اللہ کا قرآن, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرآن سن کے ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ. آپ نے کیا کہا ہے؟ پھر پڑھیں؟ اچھا پھر پڑھ دیتے ہیں جی. اور پھر میں پڑھتا ہوں, لیکن اندر باہر والے قرآن سن کے کم از کم. ہاں اس پیار سے سبحان اللہ کہیں کہ مسجد کے در و دیوار بھی قیامت کے دن آپ کی سبحان اللہ کی گواہی دیں. پڑھ دوں؟ کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
إن أول بيت وضع فرمائے لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ قرآن نے مکہ کہا، ہم مکہ کہتے ہیں۔ فرمائے یہ مکہ، یہ بیت اللہ جسے لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا، اور اس کا وصف حمید کیا ہے؟ مبارکہ، یہ برکت والا ہے۔ کتنی برکت والا ہے؟ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں 60 طواف والوں کے لیے، 40 اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 و20 للناظرین، جو دور بیٹھ کے صرف اس کو تکتا رہتا ہے۔ اب بیت اللہ کی شان یہ ہے، یہ مبارکہ برکت والا ہے، اس پہ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ہے برکت والا۔ اب میں ٹچ دینے لگا ہوں مقام رسالت سمجھانے کے لیے، جس نے ابھی سبحان اللہ نہیں کیا وہ ضرور کہے گا بھئی یہ ہے مبارکہ جس پہ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ مبارکہ جس پہ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اس محبوب نبی کی شان کیا ہوگی جس کے متعلق میرے رب نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جس پہ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوں وہ ہے مبارکہ، اور جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اس محبوب نبی کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے مبارکہ۔ کیا ہے؟ کون؟ بیت اللہ۔ کیا ہے مبارکہ؟ کس نے اس کو جناب والا برکت والا بنایا؟ اللہ پاک نے اس کو برکت والا بنایا۔ مبارکہ یہ پتھروں کا گھر، جس مکان کو کھڑا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ ہے بیت اللہ، جس کو رب نے بنایا وہ ہے رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے مبارکہ، یہ برکت والا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے برکت والا، بتائیے تو صحیح یہ کعبہ قبلہ کس کے وسیلے سے بنا ہے؟ ہائے ہائے، یہ مبارکہ ہے نا بیت اللہ، یہ کعبہ قبلہ کس کے وسیلے سے بنا؟ مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے۔ اگر یہ اتنی برکت والا ہے تو جس کے وسیلے سے بنا ہے، یہ قبلہ جس کے وسیلے سے بنا ہے، مصطفیٰ کی برکت کی شان کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے جی وسیلے سے کیسے؟ میں نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرے کریم نبی مسجد قبلتین میں عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ مسجد قبلتین میں بھی نفل پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد قبلتین میں آپ جب تشریف لے جائیں گے آپ یہ بات دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب قبلہ بدلا میرے نبی یوں کھڑے تھے تو یوں رخ موڑ دیا، نانا، بلکہ جناب والا جب آپ مسجد قبلتین میں جائیں گے وہاں جا کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ادھر مسجد قبلتین ہے، آپ کی جناب والا جس طرف رخ ہے وہاں مسجد قبلتین، وہاں بیت اللہ ہے۔ اب جہاں مسجد قبلتین میں آپ کھڑے ہو کے نفل پڑھتے ہیں تو منہ کس طرف ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ تو مسجد اقصی کس طرف ہے؟ آپ کی پشت پہ۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟
مسجد قبلتین کدھر ہے؟ مسجد قبلتین میں کھڑے ہو، جب مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں یا 6 رکعت پہ یا جتنے بھی پڑھتے ہیں، رخ کس طرف کرتے ہیں؟ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی. اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو مسجد اقصی قبلہ اول، قبلہ اول وہ کس طرف ہے؟ وہ کس طرف ہے؟ حالانکہ قبلہ اول جو ہے نا یہ بیت اللہ ہے، وہ قبلہ دوم ہے مسجد اقصی. سمجھ نہیں ہے آپ؟ ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا قبلہ ہے. یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اس کے نشان مٹ گئے، ایک حکمت تھی. پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اس کو تعمیر فرمایا. پھر ایک عرصے تک وہ، ہم کہتے ہیں قبلہ مسلمانوں کا قبلہ اول، مسلمانوں سے مراد امت مصطفیٰ ہے، ان کا قبلہ اول مسجد اقصی ہے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ آپ پتہ نہیں سادی بات سمجھتے ہیں یا موٹی بات سمجھتے ہیں، مزاج مل نہیں رہے کیونکہ آپ بول نہیں رہے اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب وہاں جا کے آپ کھڑے ہوں، بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو جناب مسجد اقصی کہاں آئے گی؟ آپ کی پشت پہ. تو میرے کریم نبی نے 4 رکعت نماز عصر شروع کی، آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا شروع کیا. قد نرا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیاں یہ جڑا بار بار تو آسمان دی طرف چہرہ اٹھا رہے ہو نا، اساں تہاڈا آسمان دی طرف چہرہ اٹھاونا ویکھ رہے ہیں. ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے نا، محبوب آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ترجمہ الی السماء، یہاں الی السماء نہیں، یہاں فی السماء، فی دمان ہوندا وچ. تے لغوی اور مصدری اعتبار نال ترجمہ کیتا ونجے تے ترجمہ اسی سونیاں جڑا آسمان نہ وچوں تساں اسان پہ ویکھ دیو. ہے جی ہاں قد نرا، اساں بھی تانوں پہ ویکھ دیں، ہم دیکھ رہے ہیں محبوب، دیکھ رہے ہیں کہ تو چاہتا ہے قبلہ بدلے تو محبوب اس طرح کرنا. یہ اب دیکھیں نا، اتنے عرصے سے مہینے گزر گئے، یہ تیرے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب اچانک 2 رکعتوں کے بعد تو رخ پھیرے گا، ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، تو 2 رکعت پوری کر لے نہ. فرمایا ابھی چہرہ پھیر، یہی تو میں نے دیکھنا ہے کہ قبلہ کی طرف کون جاتا ہے، کعبے کی طرف کون جاتا ہے، اور کعبے کی طرف کون جاتا ہے. ایسے ہی تو میرے اعلیٰ حضرت نے نہیں فرما دیا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ حق کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو. ہائے ہائے من حج الى مکہ، میرے نبی نے فرمایا جس نے مکے کا حج کر لیا، ثم قصدنی فی مسجدی، پھر میرا ارادہ لے کے، مسجد کا ارادہ نہیں، قصدنی میرا قصد کر کے، فی مسجدی میری مسجد میں آیا. کہتے نہیں رسول اللہ کا قصد نہیں کرنا چاہیے، مسجد نبوی کا، مسجد نبوی کا. میں نے کہا اچھا، نبی کی مسجد کا قصد جائز ہے، نبی کا قصد جائز نہیں، الٹی منطق ہے بھائی. ثم قصدنی، پھر وہاں سے میرا ارادہ لے کے، فی مسجدی میری مسجد میں آیا، ارادہ میرا لے کے. کتبت لہو حجتان مبرورتان، فرمایا ادھر تو پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں، ادھر 2 مقبول مبرور حجوں کا ثواب بتاؤ. 2 مقبول مبرور حج اللہ لکھ دیتا ہے اس کے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اس لیے تو اعلیٰ فرمایا حاجیو آؤ
شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو. ذرا مل کے پڑھ لیں یار, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھ. آپ کو سن کے مزہ آ رہا ہے؟ ذرا مل کے پڑھ. حاجیو, مل کے حاجیو, حاجیو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو. حاجیو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو, روزہ دیکھو, روزہ دیکھو شہنشاہ کا, شہنشاہ کا روزہ دیکھو, روزہ دیکھو, روزہ دیکھو کس کا شہنشاہ, روزہ دیکھو کون, حاجیو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا. بولتے کوئی نہیں ہو, قسم سے اس کا لطف ہی اپنے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. میں فضائل مدینہ پہ گفتگو نہیں کر رہا, اس کی اپنی فضیلت ہے, میں صرف مناسک کے حج سے ریلیٹڈ چند چیزیں عرض کر رہا ہوں. خیر, کیا عرض کر رہا تھا؟ مبارکہ. تو میں نے کہا جس کے وسیلے سے بنا. اب اللہ نے فرمایا محبوب ابھی پھیر, ابھی رخ پھیر. رخ کیا پھیرا؟ حضور پورے گھومے, صفیں چیر کے آخری صف کے آگے. کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے سوچو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, سارے حضور کے پیچھے. اور وہ تو پیچھے کھڑے تھے نا. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 57 پڑھیے. وہاں سے ایک صحابی نکلا, دور جا کے انصار کی ایک جماعت عصر کی نماز پڑھ رہی تھی بدستور قبلہ اول مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے. اس نے پیچھے سے آواز لگائی, نبی پاک نے قبلہ بدل لیا ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا آواز لگانے والا کون ہے بھائی, یہ نبی پاک نے بدل لی, وہیں گھوم گئے. یہی بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 58 پہ چلے جائیے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی میں فجر کی اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, مسجد قباء میں فجر کی نماز ہو رہی. ان تک اطلاع نہیں پہنچی کہ کل عصر کے ٹائم کا قبلہ بدل گیا. یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں, پہلی جلد پڑھ رہا ہوں, صفحہ 58 پڑھ رہا ہوں. اب پیچھے سے کسی نے آواز لگائی, میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے تو کل عصر کا قبلہ بدل لیا. وہ وہیں گھوم گئے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ چلو پوچھ لیتے ہیں, تحقیق کر لیتے ہیں. نہیں, مصطفیٰ کا نام ہی کافی ہے. مبارکہ مبارکہ سبحان مبارکہ. اگر یہ برکت والا ہے تو جس کے وسیلے سے بنا
جس کے وسیلہ سے بنا، مصطفیٰ کریم کی برکت کا عالم کیا ہو۔ دوسرا وصف حمید اس کا کیا ہے؟ ہدی للعالمین، یہ عالمین کی ہدایت کا سبب ہے۔ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ عالمین کا ہدایت کا سبب کون؟ بیت اللہ۔ عجیب بات ہے بھائی، بیت اللہ عالمین کی ہدایت کا سبب کیسے؟ یہ پتھر عالمین کی ہدایت کا سبب کیسے؟ سورہ آل عمران میں فرما دیا، فرمایا بیت اللہ عالمین کی ہدایت کا سبب ہے۔ بیت اللہ اگر عالمین کی ہدایت کا سبب ہے تو جن کے وسیلہ سے بنا مصطفیٰ کریم عالمین کی ہدایت کا سبب کیوں نہیں؟ میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھ دوں، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بعثت رسول کو بیان کیا اور اس میں فرائض رسالت کو پھر بیان کیا۔ پانچویں کیا چیز بیان کی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ ہدایت دی تو کس کے وسیلہ سے؟ اللہ ان تطیعوہ تہتدوا، ہدایت چاہیے تو میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اور تیسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فرمایا میرا نبی ہدایت اور دین حق لے کر آیا ہے، جس کو چاہیے ان تطیعوہ تہتدوا، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ میں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، پر کبھی وسیلہ قبلہ بن جاتا ہے، کبھی وسیلہ ذات مصطفیٰ بن جاتی ہے، کبھی صحابہ اور آل بیت کی زندگیاں بن جاتی ہیں، کبھی خواجہ غریب نواز جیسی ہستیاں جو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے کا سبب بن جاتی ہیں، کبھی غوث العظم جیسی ہستیاں بن جاتی ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ سبب کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے۔ تو جس طرح بیت اللہ ہدایت کا سبب ہے، رسول اللہ بھی ہدایت کا سبب ہیں، قرآن بھی ہدایت کا سبب ہے۔ فیہ آیات بینات، مالک اس کے اندر وہ کیا ہے جو ہدایت کا سبب بنتا ہے؟ فرمایا میری روشن آیات ہیں، میری روشن، اونچا بولو میری روشن۔ مالک ان آیات میں کوئی ایک آیت؟ فرمایا ہاں مقام ابراہیم۔ کون ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ جو جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے اور گٹوں تک ابراہیم علیہ السلام کے قدم جس پتھر میں دھنس گئے، جس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین سے چھو جانے کا شرف نصیب ہوا، وہ اللہ نے اپنے گھر کے اندر رکھوا دیا۔ اچھا ایک مزے کی بات کروں، کہتے ہیں گنبد خضرا کے اوپر یہ گنبد نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ نہ اس کا قرآن میں ثبوت ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا مقام ابراہیم ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا جتنا اس کا حجم ہے، جتنا اس کا ایریا ہے،
اس کے مطابق تم نے جالیاں بھی وہاں لگا دی، اوپر گنبد بھی بنا دیا. سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ ادھر روضہ رسول والی جالیوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جہاں مصطفیٰ تشریف فرمائیں، اور جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے آج بھی اس کی جالیوں کو لوگ چوم رہے ہیں. بیت اللہ کے اندر ہے اور ان جالیوں کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ مقام ابراہیم کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے. میں نے الحمدللہ 4 عمرے کی ہیں، 4 رمضان شریف میں نے مسجد نبی میں گزارے ہیں. وہاں گنبد بنا ہوا ہے مقام ابراہیم کے اوپر. اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. پتھر کو رکھوا دی اپنے گھر کے اندر، اتنے ساری گیم ہی پتھراں تے، وہ گھومو تاں بھی پتھر دیر دا گر، چومو تاں بھی پتھر نو، دوڑو تاں بھی پتھر تے. طواف مکمل ہوئے ہون جناب والا 2 رکعت پڑھنے جی. کتھے جی؟ مقام ابراہیم دے کول. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. اللہ فرماتا ہے جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں یہاں سجدے کے لیے سر رکھو. مالک تیرے گھر میں آئے ہیں، 1 نماز کے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے، جہاں میرے محبوبوں کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ اتنی برکت والی ہوتی ہے. وہ اللہ نے اپنے گھر میں رکھوا دیا اور بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے. پہلا مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں وہاں برکت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود نہیں مگر آج بھی برکت مل رہی ہے. آج بھی برکت مل رہی ہے. کیوں؟ قدم ہزاروں سال پہلے لگے. مکے مدینے کی گلیاں اس نیت سے گھومو کہ شاید اس گلی سے بھی رسول اللہ گزرے ہوں، شاید اس گلی سے بھی رسول اللہ گزرے ہوں. تو مکے مدینے کی گلیاں گھومنا بھی ثواب ہے. اس لیے تو محبت والے نے بڑی حسین بات کی ہے. آپ کے ذوق طبع کے لیے سنا دوں. تصور میں تیری رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں. تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کے اچھا بعض حضرات معتمر عمرہ کرنے والے اور حاجی سمجھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھیں، تب نہیں. مقام ابراہیم کی سمت میں جہاں بھی آپ کھڑے ہو جائیں، وہاں جگہ نہ ملے حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لیں، حتیٰ کہ اپنے مکان پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. شرعی مسئلہ ہے اگر جگہ نہ ملے تو. فرمایا جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہاں سجدے کے لیے سر رکھو. کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. لوگوں کا نبی پاک کا خیال آنے سے نمازیں ٹوٹتی ہیں، تو وہاں تو مقام ابراہیم ہے، وہاں کیا کرو گے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اور دوسرا نقطہ کیا ملا؟ دوسرا یہ نقطہ ملا کہ جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں، جہاں اللہ والوں کی یادگاریں ہوتی ہیں، وہاں موت کے کنویں نہیں لگائے جاتے، وہاں سرکس نہیں لگائی جاتی، وہاں بھنگڑے نہیں ہوتے، وہاں بھنگ کے گوٹے نہیں ہوتے، وہاں سوٹے نہیں ہوتے. جہاں اللہ والوں کے مقبرے ہیں، اللہ والوں کی یادگاریں ہیں، مزارات ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کرو. یہ مقام ابراہیم سے تصور ملتا ہے. اور تیسرا یہ بھی تصور ملا، عقیدہ ملا، نظریہ ملا کہ اگر ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم جہاں لگ گئے وہ پتھر بھی آج احترام کے قابل، ادب کے قابل، تو اپنے ایمان سے بتاؤ اس ماں کی شان کیا ہوگی جس کے پیٹ میں 9 مہینے میرے مصطفیٰ رہے. اس باپ کی شان کیا ہوگی. میرے کریم نبی کی ازواج مطہرات جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم ایک دفعہ لگے وہ پتھر آج بھی اس کا احترام فرض ہے. تو حضرت ام عائشہ الصدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ام حفصہ، ام حبیبہ، ام المومنین حضرت میمونہ، ام المومنین حضرت سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، ازواج مطہرات کی شان کیا ہوگی
جن کو کئی بار حضور کے جسم مقدس سے چھو جانے کا شرف نصیب ہوا، پھر ہر میرے نبی کی صحابی کی شان کیا ہوگی؟ اگر پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کا قدم لگ جائے، وہ پتھر اتنے احترام والا، تو جو صحابی مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگ جائے، پھر میرے نبی کی آل جو حضور کی اصل ہے، میرے نبی کے بیٹے، میرے نبی کی بیٹیاں، میرے نبی کے نواسے، ان کی شان کیا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے مقام ابراہیم سے یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو چیز نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنا، یہی اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی بیت اللہ کے اندر پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حجر اسود بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ پتھر ہی ہے نا؟ کیا ہے؟ اس کو چومتے کیوں؟ پتھروں کو چومنے سے بھی کچھ ملتا ہے؟ اچھا چوم نہیں سکتے تو کیا کریں جی؟ عجیب معاملہ ہے۔ دوسرے عقیدے والا اگر یہ کر رہا ہو اسے پکڑ لیا کرو، اسے کو یار وہاں جا کے ہاتھ لگاؤ چومو، کوئی سمجھ آتی ہے؟ یہ اتنا دور کھڑے ہو کے وہ ادھر ہے تو ادھر ہے، یہاں سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ گھر برکت پہنچ رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے؟ اس کے ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب؟ بیچ میں سبب تو ہے ہی کوئی نہیں، تو برکت ادھر کیا؟ اتنا دور کھڑے ہو کے چوم رہا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگ رہے، دور کھڑے ہو کے اچھا ہاتھوں سے نہیں تو چھڑی ہے تو چھڑی لگا کے چوم لے، اچھا دور کھڑے ہو کے برکت پہنچ رہی ہے، اسے پہنچ رہی نہ کو کملے جے اتنے دور تو اس پتھر دی برکت پہنچ سکتی ہے، تو اتنی دور تو نبی پاک دی برکت کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ پھر سنن دارمی، اللہ سنن دارمی، امام عبد الرحمن دارمی جو امام بخاری کا صنفات 256 ہجری ہے، ان کا 255 ہجری ہے، اور سنن دارمی اتنی بلند پایا حدیث کی کتاب ہے کہ پوری جماعت محدثین سنن ابن ماجہ کو سیاستہ سے خارج کرتی ہے، سنن دارمی کو سیاستہ میں شمار کرتی ہے۔ سنن دارمی کے اندر یہ حدیث ہے، میرے کریم نبی فرماتے ہیں حجر اسود کا استلام کرتے ہو نا، اس کو چومتے ہو تو یہ فضول نہیں، یاد رکھو قیامت کے دن اللہ اس کو زبان بھی دے گا، اس کو آنکھیں بھی دے گا، یہ ہر استلام کرنے والے کا نام لے کے، اس کے باپ کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے مالک فلاں بن فلاں نے مجھے چوما ہے، فلاں بن فلاں نے استلام کیا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ اب مجھے اپنے ایمان، اچھا آپ میں سے کون گیا عمرے حج کے لیے؟ یہ حافظ جبران صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد شفیق۔ ان سے پوچھے کہ جناب والا انہوں نے کہا ہو حجر اسود میں حافظ جبران والد محمد شفیق، میں حافظ جبران والد محمد شفیق، کوئی ایک بندہ مجھے بتاؤ جس نے کہا میں فلاں 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 کا بیٹا، نہ میں فلاں بن فلاں کا بیٹا، نہیں میں نے بھی نہیں کہا، انہوں نے بھی، آپ بھی نہیں کہتے۔ حجر اسود کو کس نے بتایا ہے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اور پھر قیامت تک آنے والے اربوں خربوں ان کے نام بھی جانتا ہے، باپوں کے نام بھی جانتا ہے۔ یار اپنے ایمان سے بتاؤ، وہ پتھر جو اربوں خربوں قیامت تک آنے والے ان کے استلام کرنے والوں کو نہ بھولے تو نبی اپنے سلام کرنے والوں کو کیا؟ اچھا مستدرک الصحیحین میں روایت ابی سعید خدری راوی ہیں، حضرت عمر نے چوما نا، فرمایا میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی پاک نے چوما، باقی نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ مولا علی مشکل شاہ شیر خدا پیچھے کھڑے تھے، فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا ہے یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، جو اس کا ادب تعظیم کرے گا اس کے لیے یہ قیامت کے دن نفع بخش ثابت ہوگا، جو اس کی توہین کرے گا اس کی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ میں نے کہا اچھا پتھر نفع بخش ہو سکتا ہے، نبی نفع نہیں دے سکتا؟ اللہ، آب زمزم بھی اندر ہی ہے پانی، ایسا ہی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بیماری کی نیت سے پیو شفا ہوگی، بھوک کی نیت سے پیو بھوک مٹ جائے گی، پیاس لگی ہے پیاس کی نیت سے پیو پیاس مٹ جائے گی، جس نیت سے پیو۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ بن
بن علی ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی پرانے وقتوں میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حج کا موسم ہے، اژدہام ہے، جمع غفیر ہے لوگوں کو، اس وقت سہولتیں بھی نہیں تھیں، ان کو بڑا زور کا پیشاب آیا۔ اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ اگر میں اس صورت میں نکلتا ہوں تو میں کچلا جاؤں گا، مخالف سمت جاتا ہوں، اور اتنا جناب والا وہ زور کر گیا پیشاب کہ اس سے آگے چلنا محال ہے۔ تو کہتے ہیں اچانک مجھے یاد آ گیا کہ نبی پاک نے فرمایا جس نیت سے پیو، میں نے دبا کے آب زمزم پیا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، جس بندے کو پیشاب آیا وہ زور کا، ایک گلاس اوپر اور ڈال دو، اس کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا میں نے دبا کے پیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، حضور نے فرمایا منافق کبھی بھی سیر ہو کے آب زمزم نہیں پیتا، اس لیے جب بھی موقع ملے دبا کے آب زمزم پیا کرو۔ ایک گھونٹ کی بھی فرص جناب والا وہ طلب یا حاجت نہ ہو، ایک گھونٹ کی بھی طلب ہے نا، اور دبا کے پیو۔ عجیب معاملہ ہے، بھوک رکھ کے کھاؤ سنت ہے، سمجھ نہیں آئی؟ ادھر سارے کفل توڑ دو دعوت اسلامی والوں، دبا کے پیو، ادھر کفل لگانے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، لمٹ سے زیادہ پانی پیو تب بھی خراب کرتا ہے، کھانا کھاؤ ادھر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا منافق سیر ہو کے نہیں پیتا، مومن سیر ہو کے پیتا ہے، دبا کے پیو، اس نیت سے پیو کہ یہ شفا ہی شفا ہے۔ النظر فی زمزم عبادت وہی تحط الخطایا، حضور نے فرمایا زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کے پینے سے گناہ دھلتے ہیں۔ آب زمزم، اچھا توجہ کرنا، جس نیت سے پیو، فرمایا میں نے دبا کے پیا اسی نیت سے، فرمایا خدا کی قسم اسی نیت سے پیا فجر کی اذان تک مجھے پھر حاجت نہیں ہوئی۔ جس نیت، امام زرقانی کہتے ہیں یہ برکت آج بھی اس میں موجود ہے، مگر منکر کو کل بھی نفع نہیں ہوا، بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ جو اس کے نفع مانے اس کو، میں نے کہا پانی نفع بخش ہو سکتا ہے، تو جس اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگنے سے نکلا وہ نفع بخش نہیں۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صرف نبی نہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے اولیٰ نبی ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کیا، اگر آپ کا موڈ ہو تو میں پڑھ دوں۔ سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے نبی، سب سے بالا وہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ وہ، باہر والے پڑھے، سب سے اولیٰ وہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ وہ نبی، سب سے بالا وہ، جن کے تلووں کا دھومل ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھومل ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھومل ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھومل، جن کے تلووں کا دھومل ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھومل ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ وہ
کس کس کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے اولا نبی ہیں؟ بس جس کا عقیدہ ہے وہ پڑھے اور بلند آواز سے پڑھے، جس کا نہیں وہ چپ رہے. سب سے بالا وہ. اب مسجد سے جو باہر بیٹھے ہیں نا وہ بھی اگر ساتھ شامل ہو جائیں تو سبحان اللہ برکت دوبالا ہو جائے گی. سب سے جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سب سے اولا، وہ نبی سب سے بالا، وہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، 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 نور وہ لے کے آیا ہمارا نبی سب سے اولا، وہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا، وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 کون دیتا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا، وہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں جے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا، وہ نبی سب سے بالا، وہ اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا جو مناسک کے حج اس طرح ادا کرے جس طرح شرع شریف کا تقاضا ہے، وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح
آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر اگلا معاملہ آگے کا کیا بنے گا؟ حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، ادھر تیرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ادھر میرے پاس آ جا، آگے میں سنبھال لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کعبے دا دوارا کیا کھا، روزے دا نظارہ کیا کھا، کعبے دا دوارا کیا کھا، روزے دا نظارہ کیا کھا، اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھر درد ونڈائے جاندے نے، منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، اور میں ادھر پچھلے معاف، آگے شفاعت کا ذمہ میرا۔ ہائے ہائے، من حج الى مکہ، مکے کا حج کر لیا نا، ثم قصدنی، اب میرا ارادہ لے کے فی مسجدی، میری مسجد میں آ جا، ارادہ لے کے میرا، کتبت لہو حجتان مبرورتان، 2 مقبول حج اللہ نام اعمال میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سامن زید شام، ابھی تو صفا مروہ بھی ڈسکس کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ اتنے پوائنٹس ہیں کہ 2 گھنٹے اسی پہ لگ جائیں گے۔ پھر رمی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ صفا مروہ مزدلفہ کی برکات معاملات وہ سارے ایک طرف، پھر حضور کے در کی حاضری تو سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر، اس کی تو برکتیں ہی اپنی، اس کی تو شان ہی اپنی، مگر چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں جی وہ کون سی جی ہاں وہ کون سی ہے؟ وہ آیت بتائیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، باقی سلام آپ نے کہا ہے، چلو میں پڑھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سلام کے بھی میں عرض کروں، بعض حاجی بیچارے جو ہے نا، وہ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں، وہ بس، اچھا یہ بھی ایک عجیب ٹرینڈ ہے، حج پہ جا رہے ہیں جی، کب جی؟ بس ہفتے کے بعد فلائٹ ہے، وہ جناب کوئی کتاب مل جاسی حج جالی، سمجھ کوئی نہیں آئی تو نہیں، کیوں جی؟ وہ جناب میں پڑھ کے تو انشاءاللہ کچھ کر لے سا، کیڈی بھولی قوم ہے ساڑی، خدا دی قسم، دین کے ساتھ ہم وہ مذاق بنا رہے ہیں، وہ اتنا بڑا عظیم فرض ادا کرنے جا رہے ہو، بندہ خدا، پہلے کسی کوالیفائیڈ بندے کے پاس جاؤ، حج کی تربیت لو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن مجید ہر مارکیٹ سے مل جاتا ہے، گھر آ کے پڑھ لیا کرو، استاد کی ضرورت پڑتی ہے، نماز کے مسائل سیکھنے ہیں، استاد کی ضرورت ہے، حج پریکٹیکل سیکھو، اس کے مسائل، اس سے ریلیٹڈ مسائل سیکھنا فرض ہیں، وہ سیکھو، پڑھنے سے نہیں سمجھ آئے گی، یہ بات ذہن میں رکھیں، پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گی، باقاعدہ تربیت لیں، یہ تو اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی والوں کا، ایک ایسا سسٹم انہوں نے دیا ہے، باقاعدہ تربیت وہ کرواتے ہیں، باقاعدہ جس کے پاس کوئی اس طرح کا نہ ہو کوئی سکھانے والا، وہ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مدنی چینل دیکھنے کی عادت ڈالیں، گھروں میں مدنی چینل لگائیں، یا وہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو اللہ زندگی دے، انہوں نے ایک ماشاءاللہ باقاعدہ پوری ریکارڈنگ کروائی ہے، انہوں نے بھی کروائی ہے، میرا خیال ہے مفتی اصغر صاحب نے بھی شاید کروائی ہوئی ہے، وہ ریکارڈنگ لے لیں، ٹائم تھوڑا ہے، وہ دیکھ